الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و معزز سامعین، میرے معزز بزرگوں، عزیز بچوں، دیکھیے دنیا میں عام دستور ہے کہ مختلف موقعوں پر لوگ اپنے خزانے کھول دیتے ہیں اور عطا و دہش عام طور پر لوگوں کو دینا، سخاوت، مختلف موقعوں پر اس کا رواج ہے۔ کسی کے ہاں نواب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ خزانے کھول دیتے ہیں، اپنا مال لٹاتے ہیں اس خوشی میں کہ ہمارے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ بیٹا جوان ہو جائے، اس کی شادی کی تقریب ہو تو اس موقع پر بھی لوگ اپنا مال لٹاتے ہیں۔ یعنی مختلف موقعوں پر لوگوں کے ہاں مال اور عطا و بخشش کا عام رواج ہے۔ تو اس طرح یہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شب برات یعنی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور بندوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ کوئی رزق کا طالب ہو تو آئے، میں اس کو رزق عطا کروں۔ کوئی مغفرت کا طالب ہو، کوئی مصیبت کا مارا ہو، تو کئی چیزوں کا نام لے لے کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی رزق کا طالب ہو، مشکلات سے چھٹکارے کا طالب ہو، مغفرت کا طالب ہو، مختلف چیزوں کے نام لے لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارتے ہیں کہ اس چیز کا جس چیز کا کوئی لینے والا ہے آئے، آج اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو جس طرح دیکھیں کہ عام لوگوں، نوابوں، بادشاہوں کی عادات ہیں کہ مختلف موقعوں پر اپنے خزانے لٹاتے ہیں، اپنے متعلقہ لوگوں پر انعامات کی بارش کرتے ہیں، تو لیکن اس میں ایک بات اور بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اسی کو دیتے ہیں، اسی کے لیے لوٹاتے ہیں جو در پر آئے، جو مانگنے آئے۔ تو 15ویں شب کو، شعبان کی 15ویں شب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور بندوں کو مختلف چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چیز، کیا چیز تم نے مانگنی ہے۔ لیکن اس باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی کہ اللہ تو ہر چیز دینے کے لیے ہے، تو لیکن خاص طور پر کیا مانگنا ہے، تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی کہ اس شب کو جب اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے کے لیے آئے، مشکلات سے چھٹکارا عطا کرنے کے لیے، اولاد دینے کے لیے، رزق دینے کے لیے، سب کچھ عطا کرنے کے لیے اللہ آئے ہیں،
تو تم خاص طور پر اللہ سے مغفرت مانگو، رزق کی کشادگی مانگو اور عافیت مانگو۔ خاص طور پر آپ نے ہماری رہنمائی کی کہ اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے رزق کی کشادگی مانگو اور اللہ سے عافیت مانگو۔ تو دیکھیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کی آپ نافرمانی کریں اور وہ اس نافرمانی پر سزا دینے پر قادر ہو، تو لیکن سزا دینے کے بجائے وہ تمہاری پردہ پوشی کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب گناہ کیا جاتا ہے تو کیا اللہ اس پر فوراً پکڑنے سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ میں کیا اس کی طاقت نہیں؟ فوری پکڑیں، سزا دیں۔ تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری پردہ پوشی کی ہے، نہ صرف یہ کہ سزا نہیں دی بلکہ اللہ نے ہماری پردہ پوشی کی ہے، اور آخرت میں بھی اسی طرح ہمارے گناہوں کو چھپا دیں، اس پر سزا نہ دیں، تو یہ ہے مغفرت۔ تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ دیکھو اس گناہ پر، جرم پر معافی کا مانگنا ہے، استغفار، کہ جو ذات اس جرم پر فوراً پکڑنے کے لیے، فوراً پکڑنے پر قادر ہے، جو چاہے سزا دے اس پر قادر ہے، ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے اس پر قادر ہے، تو ایسے سزاؤں سے بچنے کے لیے درخواست کرنا یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی اگر عطا ہو جائے تو۔ پھر محمد رسول اللہ نے یہ کیسی ہماری رہنمائی فرمائی کہ اللہ اس رات کو اللہ سے مغفرت مانگو۔ تو دیکھیں مغفرت کتنی بڑی اللہ کی عطا ہے، تو آپ نے کیسی ہماری رہنمائی کی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ہماری رہنمائی کی کہ اللہ سے رزق کی کشادگی مانگو۔ تو اب رزق کی کشادگی کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا رزق ہے، روٹی ہے، پانی ہے، تو لیکن اس میں بہت وسعت ہے۔ تو ہمارے سارے کاروبار، دنیا کے ہمارے سارے دھندے اس رزق کی وسعت میں آ جاتے ہیں۔ ہمارا دنیا میں علمی مرتبہ و مقام ہے تو وہ بھی رزق کی کشادگی میں ہے، اور دنیاوی عزت اور وقار ہے، یہ سب کچھ رزق کی کشادگی میں آ جاتا ہے۔ ہمارا جو عزت کا ایک مورال ہے، معاشرے میں ہماری جو ویلیو ہے، ہمارا علمی مرتبہ ہے، رشتہ داروں میں جو ہمارا وقار ہے، تو یہ ساری چیزیں رزق کی کشادگی میں ہے۔ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے خاص طور پر رزق کی کشادگی مانگو، تو اس میں کتنی وسعت ہے، کتنی چیزیں اس میں آ گئی۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسی زبردست ہماری رہنمائی کی۔ تیسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو۔ دنیا میں جو جن مصائب میں گرفتار ہو ان سے بھی، اور آئندہ زندگی میں جو مشکلات پیش آنے والی ہیں ان سے بھی۔ تو دیکھو یہ بھی آپ نے ہماری کیسی رہنمائی فرمائی۔ اگر ہم ہی اپنے طرف سے دعا مانگے تو ہماری سوچ اتنی نہیں ہے۔ اگر ہم اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو سامنے رکھیں تو گویا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کی عافیت مانگ لی، پوری زندگی کی راحتیں مانگ لی۔ تو اس لیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی کو قبول کریں۔ اللہ آتے ہیں اس رات کو آسمان دنیا پر سب کچھ دینے کے لیے، جو مانگو۔ تو لیکن حدیث نبوی کے مطابق آپ کوشش کریں کہ اللہ سے عافیت مانگے، رزق کی کشادگی مانگے اور مغفرت مانگے۔ مغفرت کیا چیز ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امت کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے محقق ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ گناہ میں بھی کوئی فائدہ ہے؟ عجیب بات ہے کہ کیا گناہ بھی ہمارے لیے بہتر ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ پر توبہ کر لی جائے، استغفار کیا جائے، عاجزی ظاہر کی جائے تو گناہ بھی ایک نعمت ہے۔ یعنی استغفار اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ بھی نعمت ہو جاتے ہیں۔ تو اس شب کے اعمال میں ایک خاص عمل یہ بھی ہے کہ ایک تو اس میں روزے کا اہتمام ہے، تو لیکن روزے کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ 13، 14، 15 3 دن کے روزے کا اہتمام کر لیا جائے۔ 13، 14، 15 تو ان کو حدیث پاک میں ایام بیز کہا گیا ہے۔ تو یعنی ہر مہینے چاند کی ان تاریخوں میں روزے رکھنے کا بہت ثواب ہے، 13، 14، 15۔ تو اگر ہر مہینے کوئی ان 3 روزوں کا اہتمام کرے تو گویا کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ تو ہر مہینے اگر یہ اہتمام ہو تو کیا مطلب؟ ساری زندگی اس نے روزے رکھے ہیں۔ تو رکھے کتنے ہیں؟ مہینے میں 3، تو ثواب کتنا؟ 30 روزوں کا اللہ دیتے تو چھت پھاڑ کے ہیں، کوئی لینے والا تو آئے۔ اللہ ایسے دیتے ہیں کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا چھت پھاڑ کے دینا، ایسے اللہ تعالیٰ رحمتوں کی ہن برساتے ہیں۔ تو ایک عمل اس میں قبرستان جانا، اپنے اعزاء کی قبور کی زیارت کے لیے۔ تو لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک اپنی پوری زندگی میں ایک بار تشریف لے گئے ہیں قبرستان، تو اس طرح زندگی میں ہم بھی 1-2 بار چلے جائیں۔ حکیم الامت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے دیکھو ایک ہدف ہے، وہاں آپ نشانہ بازی کر رہے ہیں تو آپ نے تیر اتنا ہلکا چلایا کہ ہدف تک پہنچا ہی نہیں، ادھر ہی گر گیا، یا آپ نے اتنی قوت سے چلایا کہ ہدف سے آگے بڑھا، تو دونوں صورتوں میں یہ تیر پھینکا ہوا بیکار ہے یا نہیں؟ اگر ہدف سے اس طرف گرا ہے، کمزوری کے ساتھ پھینکا گیا ہے، ہدف سے اس طرف گرا ہے، یا زیادہ قوت کے ساتھ کہ ہدف سے اس طرف جا پڑا، دونوں صورتوں میں بیکار ہے۔ تو اسی طرح جتنا حکم ہے، 5 نمازوں کا حکم ہے، 4 پڑھیں تو اس کی مثال ایسے ہو گئی کہ تیر ہدف سے ادھر گر گیا۔ اگر ایک اضافی کر لیں، 6 پڑھیں تو اس پر بھی گناہ ہے۔ تو یہ اس طرح کہ تیر ہدف سے اس طرف جا پڑا، تو اس لیے جتنا حکم ہے بس اتنا ہی، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس رات جو اللہ آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اپنی رحمتوں کی ہن برسانے کے لیے، خزانے لٹانے کے لیے، عطا و بخشش کے لیے، تو ہمیں بھی اس میں سے اپنا حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔